الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جس کا آج ختم ہوا ہے اسے مختلف نام دیے ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کیجیے جو میری وعید سے، میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے. اس کتاب کے مختلف نام دیے اللہ رب العزت نے. ان ناموں میں ایک بہت اہم ترین نام جو اللہ نے قرآن مجید کو دیا، تبارک الذی نزل الفرقان، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا. یہ نام فرقان کا جو نام قرآن مجید کو دیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو جتنے نام دیے گئے ان میں شاید سب سے بہترین نام اور سب سے بہترین پہچان قرآن مجید کی الفرقان ہے. آج جو دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ کہ صحیح راستے کا تعین ہے. مجھے پتہ چل جائے کہ سیدھا راستہ کامیابی کا راستہ ہے کیا. یہ علم بہت سے مسلمانوں کے پاس بھی نہیں. آج اگر جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اسے پورا اطمینان نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ کے کامیابی کے راستے پر چل رہا ہوں. پورا اطمینان نہیں ہے. اگر پورا اطمینان ہوتا تو جس نبی نے نماز کا حکم دیا تھا اسی نبی نے اور بھی تو بہت سارے احکام دیے، ان احکام پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اسی نبی نے عورت کو پردے کا حکم دیا، اسی نبی نے سود کھانے سے منع کیا، اسی نبی نے گانے بجانے کی محفلوں میں جانے سے اور گانا بجانا سننے سے منع کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اسے کامل یقین نہیں ہوتا کہ اس نماز میں اللہ نے بہت بڑی کامیابی رکھی ہے. خیال ہوتا ہے کہ اچھی چیز ہے، پڑھ لیتے ہیں شاید کچھ آخرت میں بخشش ہو جائے. جان نہیں ہے اعمال میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس کو چکھے گا وہ آدمی جسے اللہ کے رب ہونے کا یقین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین اور اسلام کے دین برحق ہونے کا یقین ہو گیا. اسے اسلام کے احکام میں لذت، حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی. آج لذت، حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جو الفرقان کا نام دیا تو فرقان کا آج کی زبان میں صاف ستھرا اور واضح ترجمہ ہے کانسیپٹ کلیئر کرنے والی کتاب. بہت ساری چیزوں میں فارق عربی میں کہتے ہیں جدا کرنے والی، چھانٹنے والی، حق اور باطل کو جدا کرنے والی، واضح طور پہ بتا دینے والی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ
اور یہ ناکامی کا راستہ. اسے کہا جاتا ہے فارق، فرق کرنے والی. اور فرقان عربی میں مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ بہترین انداز سے حق کو باطل سے جدا کرنے والی. قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ عورت پہ پردہ فرض ہے، قرآن ثابت کرتا ہے پردے والا راستہ عورت کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ ایک خدا کو پکارو گے تو کامیاب ہوگے، قرآن اس پر دلائل دے کر ثابت کرتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اور ایک خدا کو چھوڑ کے ہزاروں معبودوں کی عبادت والا راستہ ناکامی کا راستہ ہے. الفرقان یہ مبالغہ، بہت زیادہ حق کو باطل سے جدا کر دینے والے، ہر چیز میں کانسیپٹ کو کلیئر کر دینے والے. کلیئر کر دیا، راستہ بالکل صاف ہے. اب دیکھ لو، دھن بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، تو کلیئر ہے. جب ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں لوگ، گارڈ بتاتے ہیں بھائی آگے راستہ کلیئر ہے، ٹریک پر کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے، قرآن کے دلائل میں غور کیا جائے، تو خدا کی قسم قرآن حق کو باطل سے چھانٹ کر اتنے بہترین انداز سے الگ کر دیتا ہے کہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ قرآن سے بہتر راستہ، جو راستہ قرآن بتا رہا ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی راستہ کامیابی کا راستہ نہیں. اس کے بہت سارے دلائل. آج دلائل کے بغیر لوگ کسی کی بات تسلیم نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے قرآن نے احکامات دے کے چھوڑ دیا ہے، دلائل نہیں دیے. دلائل کی دنیا میں قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں ابھی تراویح کے دوران غور کر رہا تھا ایک بات پر، یہ تراویح کی حکمت پہ سوچ رہا تھا. دیکھیے قرآن جس وقت نازل ہوا ہے نا، ہر چیز کا ایک عالمی نام ہوتا ہے، ایک صفتی نام ہوتا ہے. عالمی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے قائد اعظم کا نام محمد علی جینا تھا جو ابا نے رکھا ان کے، اور قائد اعظم یہ صفتی نام پڑ گیا. علامہ اقبال کا نام اقبال ان کے والدین نے رکھا، اور علامہ اقبال یا شاعر مشرق یہ لوگوں نے ایک لقب کے طور پہ کہ بھئی یہ بہت بڑے شاعر ہیں تو شاعر مشرق کے صفت سے ان کو متصف کیا. قرآن مجید کا جس وقت نام تجویز کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی انہیں نازل کر کے نام خود ہی رکھا ہے. تورات کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، یہ نام اللہ نے تجویز کیا. انجیل کا نام اللہ نے تجویز کیا. جب قرآن مجید کے نزول کا وقت آیا ہے، دیکھیے جب تورات نازل ہوئی اسے پڑھنے والے بہت زیادہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے ہیں تو ہزاروں بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب لائیں گے اور ہم سب اس کی تلاوت کریں گے، لیکن اس کا نام قرآن نہیں رکھا گیا، تورات کا نام. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس وقت نازل ہوئی ہے، اس وقت ہزاروں بنی اسرائیل منتظر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی جاتی ہے، ہم سب وہ کتاب پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. لیکن قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا ہے اس وقت قرآن کو پڑھنے والے گنتی کے، بلکہ جس وقت ابتدا کی گئی ہے اقرا کے لفظ سے، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا قرآن کو پڑھنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ایمان لائیں حضرت خدیجہ، تو آپ علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کے سوا پوری دنیا میں قرآن کو پڑھنے والا کوئی بھی نہیں. اس کے بعد دوسری سورت جو نازل ہوئی ہے سورہ مدثر اور سورہ مزمل، اقرا کے بعد. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نام کو تجویز کیا اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. فرمایا اس قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیے. اس وقت اللہ نے بتایا کہ اس کتاب کا نام کیا ہوگا، بولیے بھائی آپ لوگ بھی، القرآن. القرآن کا مطلب کیا ہے؟ قراء کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا نا، اقرا پڑھ. اقرا کسے کہتے ہیں؟ پڑھ. قرآن یہ عربی میں مصدر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. مصدر جب کسی کو کہا جاتا ہے نا، اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی عادل ہے، عدل کرنے والا، بہت زیادہ عدل کرنے والا ہوگا تم کیا کہیں گے؟ وہ تو سراپا عدل ہے. عادل نہیں کہیں گے بلکہ وہ تو سراپا خود عدل ہے. قرآن کا معنی پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام قرآن رکھ دیا، گویا یہ کتاب ہے ہی پڑھنا. کیا مطلب؟
بے پناہ پڑھی جانے والی کتاب، بے پناہ پڑھی جانے والی کتاب. اتنا پڑھا جائے گا اس کو کہ اس کتاب کا نام اس صفت کو دیکھ کر القرآن تجویز کیا جاتا ہے. تورات کو اتنا نہیں پڑھا گیا، انجیل کو اتنا نہیں پڑھا گیا جتنا اس کتاب کو پڑھا جائے. حالانکہ جب تورات نازل ہوئی پڑھنے والے ہزاروں، انجیل نازل ہوئی پڑھنے والے ہزاروں، لیکن نام القرآن تجویز نہیں کیا گیا. قرآن نازل ہوا، نا آشنا، دنیا جانتی نہیں، پڑھنے والے 2-4 بہت زیادہ. یعنی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک دعوت دیتے رہے تو تھوڑے سے لوگ تھے جو آپ سے قرآن سنا کرتے تھے، بہت تھوڑے سے. لیکن نام کیا تجویز کیا جا رہا ہے؟ بے پناہ پڑھی جانے والی. یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ کتاب خدا نے نازل کی ہے، جسے علم الغیب تھا، جسے معلوم تھا کہ دنیا میں تورات اور انجیل اتنی نہیں پڑھی جائے گی، دنیا میں کوئی اور کتاب اتنی نہیں پڑھی جائے گی جتنی اس قرآن مجید کی تلاوت ہوگی. لہذا خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کا نام القرآن تجویز کیا. یہ خود اس کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور ایسے وقت میں تجویز کیا جب دنیا میں کوئی اس کتاب کو جانتا نہیں تھا. اب آپ دیکھ لیں، تراویح کی نماز یہود و نصارہ میں نہیں تھی، عیسائیوں میں نہیں تھی. روزے تھے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر ایسے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر تھے. تہجد کی نماز پچھلی امتوں میں تھی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح حدیث ہے، رات کو اپنے گھر والوں کے نمبر لگائے ہوئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام یہاں سے یہاں تک میں عبادت کروں گا، پھر اپنی زوجہ کو اٹھا دیتے، اس وقت سے اس وقت تم نے کرنا ہے، اولاد کو اٹھا دیتے. پوری رات ان کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی. تہجد کی نماز پچھلی امتوں میں تھی، مگر یہ قرآن چونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تھی، اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ معاملہ کیا. اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے اور سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو مشروع قرار دیا. تراویح کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی. اور یہ تراویح کی نماز کی برکت ہے. اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور خلافت میں بہترین قاری تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے. ابی بن کعب، میں کل حدیث پڑھ رہا تھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں لے کے کھڑے ہوتے عشاء کے بعد، اور اتنی تلاوت فرماتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سحری گھروں سے مسجد میں منگوا لیا کرتے تھے. ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ گھر تک جائیں گے تو سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. اتنا زیادہ ایک قرآن نہیں ختم ہوتا، بہت زیادہ. ایک ختم ہوا، دوبارہ شروع کر دیا. اور فرماتے ہیں ہماری گھٹنے اتنے درد کرتے تھے کھڑے کھڑے، عشاء کے بعد سے شروع ہو رہا ہے سحری کے وقت تک تراویح چل رہی. فرماتے ہیں لاٹھی کے سہاروں پر پھر گھر نماز پڑھ کے گھر پہنچا کرتے تھے. اس وقت سے یہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگوں نے رمضان میں قرآن کو سننا شروع کیا. جس چیز کی طلب ہوتی ہے تو اس طلب کو پورا کرنے کے لیے لوگ خود بخود وجود میں آتے ہیں. جب لوگوں میں سننے کی اتنی صلاحیت پیدا ہوئی تو ظاہر ہے قرآن یاد کرنے کا جذبہ بھی لوگوں میں بڑھتا چلا گیا. نتیجہ یہ نکلا حافظین پیدا ہونا شروع ہوئے، اور آج پوری دنیا میں اتنے حافظ ہیں کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، جگہ نہیں ملتی مسجدوں میں حافظوں کو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت زیادہ پڑھوایا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھوایا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے جتنے ادب اور احترام سے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اتنا ادب اور احترام دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہوتا. تورات انجیل کا یہود و نصارہ اتنا ادب نہیں کرتے. تیسری بات، بغیر سمجھے جتنا اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، دنیا میں سمجھ کے کسی کتاب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا. تو سمجھ کے اس کو کتنا پڑھا جاتا ہوگا. آپ دیکھیں حرمین میں اس وقت لاکھوں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، ان میں سے شاید چند ہزار کی سمجھ میں آ رہا ہو، باقی سارے اجمی. اور پھر جتنے ادب ہو، بغیر وضو کے کوئی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اس کتاب کو سونا جاتا ہے. کوئی اگر انگلش کی کتاب لے کے کھڑا ہو جائے، کتنی دلچسپ کہانی ہو، سنانا شروع کر دے، نہیں بھائی بیٹھ کے پڑھنا ہے تو پڑھ، ورنہ جاؤ ہم نہیں سنتے. اتنے ادب و احترام کے ساتھ. ایسا ہے کیوں؟ سوچنے کی جو بات ہے نا، ایسا ہے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بنایا ہے الفرقان، حق اور باطل کو جدا کرنے والی. لہذا اللہ نے یہ ذمہ داری لی
کہ اس کو دنیا میں اتنا نشر کیا جائے، اتنا پھیلایا جائے اور اتنا پڑھا اور پڑھایا جائے کہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ نظر نہیں آیا، کوئی عورت یہ نہ کہے اللہ مجھے پردہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پردہ کیا ہوتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے نماز سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نماز کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو ایسا بنایا ایک ایک چیز میں تمہارے کانسیپٹ کو کلیئر کر کے رکھ دے گی، لہذا اتنی زبردست کتاب ہے تو دنیا میں اس کی اشاعت اور تمہیں نہ چاہتے ہوئے تمہارے کانوں میں اس کتاب کو میں ڈالوں گا تاکہ قیامت کے دن حجت نہ ہو اور کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا یہ قرآن کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں، کافر بھی حرمین کی تراویح سن رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے ایسا نظام کر دیا کہ حرم کی تراویح جب چلتی ہے اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔ کوئی کافر بھی اگر سننا چاہے کہ دیکھو تو صحیح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلام کے کلام اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کے مضامین کیا ہیں وہ بھی سن سکتا ہے۔ تو اتنی حفاظت اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں کسی کتاب کی؟ بھائی ظاہر ہے اس کی حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے تاکہ لوگ اس کتاب کے دلائل میں غور کریں اور اس کتاب کو پڑھ کے سن کے سیدھے راستے کا تعین کریں، سیدھے راستے کا تعین کریں۔ عورت کو سمجھ میں آ جائے پردے والا راستہ پاکیزگی کا راستہ ہے یا بے پردگی والا راستہ۔ اس کتاب نے بہت ساری چیزوں میں ہمارے نظریات کو درست کیا ہے۔ میں ایک بات صرف آج بیان کروں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں جن میں ہمارے جو نظریات ہیں بگڑ چکے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ انگریز نے بڑا کام کیا ہے، یورپ نے بہت کام کیا ہے، انہوں نے دولت کو خدا بنا کے پیش کیا ہے۔ آپ اگر اسکولوں میں جائیں گے تو آپ سمجھیں گے جس کا بزنس اچھا ہے وہ کامیاب، جس کے نمبر اچھے آ گئے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب، جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب، جس کی عزت زیادہ ہے، جو زیادہ خوبصورت ہے، جو زیادہ صحت مند ہے وہ کامیاب۔ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں نظریات کو درست کرنے کی بہت سخت اور بہت شدید ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نظریہ ایسا ہے، ویسے تو بہت ساری چیزیں بہت اہم ہیں، قرآن نے ان میں ہمارے کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح سے کلیئر کیا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے، میں انشاءاللہ آج تھوڑی سی مختصر روشنی اس پہ ڈالنے کی کوشش کروں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے جتنی مخلوق کائنات میں پیدا کی ان میں سب سے زیادہ لائق عزت اور لائق احترام انسان کو بنایا۔ اکرام، کرمنا اکرام سے، اکرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک فقیر کو بھی کچھ دیا جاتا ہے نا، 50 روپے پکڑا دیں چل بھائی بھاگ یہاں سے، اور وہی 50 روپے کسی کو لفافے میں ڈال کے ہدیہ بھی دیا جاتا ہے اپنے دوست کو۔ جب آپ 50 روپے دیں گے لفافے میں ڈال کے اور اس میں ایک آدھ کچھ شعر بھی لکھ دیں گے، 50 تو کم ہے، 500 آپ 1000 روپے لے لیں، وہی 1000 روپے فقیر کو پکڑائیں گے، پکڑا کے اس کے بعد بولیں گے بھائی اب کسی اور گھر سے رابطہ کرو، دوبارہ یہاں نہیں آئے۔ وہی 1000 روپے آپ اکرام اگر کریں گے نا کسی کا، لفافے میں ڈال کے عزت احترام کے ساتھ اس کو دونوں ہاتھوں سے پیش کر لیں گے۔ ایک عمل ہے لیکن انداز مختلف ہے، اس لیے کہ ایک کو آپ قابل عزت سمجھتے ہیں اور ایک کو آپ قابل عزت نہیں سمجھتے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا ہم نے انسان کو عزت دی، اس کا اظہار، اس عزت کے طریقے کیا ہیں اللہ نے قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ عزت دی ہم نے انسان، یہاں یہ بیان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی میں بھی سفر کرایا اور سمندروں کو بھی اس کے لیے مسخر کیا، سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا اور خشکی کو بھی اس کے تابع بنا دیا۔ اور کیسے عزت دی؟ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو ہر مخلوق نے سجدہ کیا ہو۔ آدم کو جب مٹی سے بنایا گیا تو قرآن کہتا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں نے فرشتوں سے بھی کہا، جنات سے بھی کہا کہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو عزت دی جا رہی ہے، اس کو عزت دی جا رہی ہے۔ اور بہت ساری، یعنی قرآن مجید نے انسان کی عزت اور اکرام کی باتوں کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ یہاں پر اب ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کیا صرف جسمانی اعتبار سے قابل عزت ہے یا اسے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اور بھی کچھ کام کرنے پڑیں گے، اور بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ قرآن نے بیان کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی کا مسافر بھی بنایا، سمندروں کو بھی اس کے تابع کیا۔
یہ قرآن نے دعویٰ اس لیے کیا کہ اس کو تو ہر کافر جانتا ہے، ہر کافر جانتا ہے کہ یہ زمین ہمارے لیے مسخر کی گئی. ظاہر ہے کھلی اجازت اسی کو دی جاتی ہے جو لائق عزت اور لائق احترام ہوتا ہے. یہ چیز تو کافر بھی مانتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو عزت دی، لہذا ہم نے اس کا رزق پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، گندی اور ناپاک چیزیں اس کا رزق ہم نے نہیں بنائی. یہ مردار نہیں کھا سکتا، اسے گھن آئے گی مردار کھاتے ہوئے. یہ ناجائز اور حرام جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتا، اسے گھن آتی ہے. انسان کے سوا جتنی مخلوق ہے جیسا تیسا پڑا ملے گا کھا لیں گے، اور سب کچھ کھا لیں گے. خون پی جائیں گے. شیر کو دیکھیں آپ کیا کچھ کھا جاتا ہے، چوہے بھی کھا جاتا ہے. میں نے خود ڈاکومنٹری دیکھی، چوہوں کو شکار کر کے شیر کھا رہا ہے، کچے چوہے کھا جاتا ہے. انسان کو گھن آتی ہے. قرآن نے دعویٰ کیا، فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزیں عطا کی. تو ایک دعویٰ تو قرآن مجید نے یہ کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بقیہ تمام جہان والوں پر قابل عزت اور قابل احترام بنایا ہے. میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ دعویٰ تو بالکل واضح ہے نہیں، اس پہ قرآن نے دلائل بھی دی. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حسین انسان سب سے زیادہ ہے، کوئی جانور انسان جیسا حسین نہیں ہے. اور سمندر اور خشکی اس کے لیے ہم نے مسخر کر دی. ہر چیز پہ انسان کی حکومت، ہر چیز پہ انسان کی حکومت. جب انسان کو پیدا کیا گیا تمام فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا ہے. یہ تمام مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ آدم کو دنیا میں جب لایا گیا تو تمام فرشتوں اور جنات نے آدم کے سامنے اپنا سر، سوائے شیطان کے سب نے اپنا سر آدم کے سامنے رکھا ہے. یہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے. اب دیکھیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو قابل عزت لوگ ہوتے ہیں، قابل عزت، ان کی صرف لباس اور چال ڈھال سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ قابل عزت ہے. ان کو کچھ ایسے اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں جو ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. اگر وہ ایسے اعمال نہ کریں تو وہ قابل عزت نہیں رہتے. دیکھیں ایک عام آدمی اگر چرس پی رہا ہو، ہیروئن پی رہا ہو، لوگ کہتے ہیں برا کام ہے. لیکن محلے کے کوئی عزت دار اور شریف آدمی اگر کہیں سٹا لگا رہے ہو بیٹھ کے، لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ تو اچھے خاصے شریف آدمی تھے، یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ قابل عزت آدمی کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کچھ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو کم عزت والے لوگ اور نیچ اور گھٹیا لوگوں کے لیے ضروری نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جب قابل عزت ہو، قابل اکرام ہو، تو تمہیں کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے تمہاری عزت برقرار رہے گی، اور ایسے کاموں سے اجتناب کرنا پڑے گا جو تمہیں حیوانوں سے ملا دیں، تم میں اور حیوانات میں فرق ختم کر دیں. کافر صرف لباس کی حد تک اور پوشاک کی حد تک تو عزت کا قائل ہے، اعمال میں اس بات کا قائل نہیں ہے. کہتے اعمال جیسے چاہے رکھو اس سے ہماری عزت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، خوراک جیسی چاہے رکھو اس سے ہماری عزت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. قرآن مجید نے سب سے پہلے جس چیز میں انسان کو یعنی عزت کو بیان کیا، فرمایا کہ دیکھو تم قابل عزت ہو، تمہاری عزت کو بہت ساری چیزیں خراب کر دیں گی. میں پہلے چند ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ اور واضح ہو جائے. دیکھیے انسان غسل کرتا ہے، جانور غسل نہیں کرتے. یہ انسان کی عزت کی بات، اس سے پتہ چلتا ہے انسان لائق عزت ہے، وہ صفائی ستھرائی کرتا ہے. کوئی دنیا میں ایسا جانور نہیں جو دانت صاف کرتا ہو. انسان روزانہ دانت صاف کرتا ہے نہیں کرتا. فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، دنیا کی واحد مخلوق ہے انسان جو لباس پہنتی ہے، شرمگاہ کو چھپاتی ہے. انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اپنی شرمگاہ کو، بولیے بھائی، نہیں چھپاتی. کتے بلی جانور گھوم رہے اوپن، صحیح ہے نا، کھلے عام گھوم رہے. کبھی آپ نے دیکھا نیکر پہنا ہو کسی نے، یا بکری برقع پہن کے گھوم رہی ہو؟ کبھی دیکھا کسی نے؟ بھائی جیسے ہیں وہی ہگنا موتنا سب کے سامنے، سب کے سامنے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ رذیل ہیں، ذلیل ہیں. انسان ایسا نہیں کرتا. ہر دور کا انسان لباس پہنتا آیا ہے. انزلنا علیکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا لباس، کپاس ہم نے بنائی ہے تاکہ تم اس سے کپڑا بن کے پہنو. آدم علیہ السلام کو جو سب سے بڑی سزا دی گئی جنت میں، وہ لباس چھینا گیا، لباس چھینا گیا. جب توبہ کیا لباس واپس کیا گیا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان قابل عزت اور قابل احترام ہے. اللہ نے انسان کی ایک خصوصیت یہ بیان کی جو دوسری مخلوق کے نہیں. فرمایا علمہ البیان، سورہ رحمان، واحد مخلوق ہے جسے ہم نے بولنا سکھایا ہے. دنیا کی کوئی مخلوق بول
ایسی بولتی ہے بکری میں کرتی رہے گی اور کتا بھونکتا رہے گا. چند ایک باتیں ہیں جن کا وہ اظہار کر سکتے ہیں, کچھ ایک سگنل ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو دل میں آئے اپنے ساتھی اور اپنے جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے اس کو اپنے خیالات پر مطلع کر دیں. خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو اللہ نے سورہ رحمان میں اللہ نے انسان پر کیے گئے احسانات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. لہذا سب سے پہلا قرآن کے بعد احسان یہ بتایا, فرمایا علمہ البیان. اللہ نے الرحمان وہ بڑا مہربان ہے جس نے انسان کو بولنا سکھایا. باقی سارے جانور گونگے ہیں. گونگے کی کیا عزت ہوگی, بول نہیں سکتا. انسان کی عزت ہے. یہی وجہ ہے لوگ بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں. آپ دیکھیں ٹاک شوق ٹیلی ویژن پہ تبادلہ خیال ہو رہا ہے, مختلف باتوں پہ دلائل دیے جا رہے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور تقریریں کی جا رہی ہیں. جانور تقریر نہیں کرتے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا جناب شیر نے آج جناب وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا ہے کہ میری صدارت پہ اپوزیشن کو کچھ اشکالات ہیں, آؤ میں تقریر کر کے سمجھاؤں. کچھ نہیں بول سکتا. بھوک لگے گی دھاڑنا شروع کر دے گا. وہ سمجھ جائیں گے اس کا موڈ ابھی تھوڑا سا خراب ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا سکتا. مرغا صبح اٹھ کے اذان دیتا ہے, بس یہ نہیں بتائے گا آؤ نماز کی طرف, وہ جگا دے گا, ککڑوں کو کرنا شروع کر دے گا. اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں آتا. بکری میں کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سمجھا سکتی. چند ایک باتیں جو اللہ نے ان کو بتائی ہیں ضروری وہ تو سمجھا دیتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا سکتا. انسان کو اللہ نے کتنی عزت دی, قرآن نے بیان کیا. یہ مرد ہو یا عورت ہو, فرمایا علمہ البیان. رحمان وہ ذات ہے جس نے بیان بولنے کو نہیں کہتے, یاد رکھیں, بولنے کو تو کلام کہتے ہیں. کلام یعنی فرمایا علمہ الکلام, ہم نے انسان کو بولنا سکھایا. نہ بیان کلام سے اوپر کی چیز ہے. بیان کہتے ہیں کھول کے ہر چیز کو ڈیفائن کر دینا. اس کو عربی میں بیان کہا جاتا ہے. بینا یبین تبیینا کا معنی عربی میں ہوتا ہے بہت وضاحت کے ساتھ کسی چیز کو بیان کر دینا. فرمایا جانوروں کو تو کلام نہیں سکھایا اور تمہیں کلام سے اوپر کی چیز بیان سکھا دی ہے. تم بہت ہی وضاحت کے ساتھ اپنی بات کو واضح کر دیتے ہو. جانور کو جب بھوک لگے گی بکری میں کرنا شروع کر دے گی. انسان صرف چیختا نہیں ہے, بتاتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے. گھر میں آ کے بیگم کو کیا بولے گا, بیگم صرف بھوک نہیں لگ رہی, بہت سخت لگ رہی ہے, بہت سخت. اور کس چیز کی بھوک, کھانے کا دل کیا چاہ رہا ہے, آج میرا کباب پراٹھے کھانے کا دل چاہ رہا ہے, آج میرا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے. یعنی جس چیز کی بھوک لگ رہی ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. بکری یہ بھوک لگ رہی ہے, باقی آج میرا گھاس کھانے کا دل چاہ رہا ہے یا کھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے, یا ویسے ہی چیخ رہی ہوں میں, کچھ دل نہیں چاہ رہا, ویسے کچھ پتہ نہیں چلتا. مالک جو قربانی میں بکرے لے کر آتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بکرا چیخ رہا ہے, بھائی کبھی گھاس لا کے رکھی, بھائی تو کیوں چیخ رہا ہے, تجھے بھوک لگ رہی ہے یہ کھا لے. منہ ہٹاتا ہے, اس کا مطلب ہے پیاس لگ رہی ہے. ایسے ہی کرتے ہیں نا, پیاس لگ رہی ہے میرا خیال ہے. نئے بکرے آتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں, تو پانی لا کے رکھ دیا, وہاں سے بھی منہ ہٹایا. کیا چاہیے بھائی تجھے, نہ تجھے پیاس لگ رہی ہے نہ تجھے بھوک لگ رہی ہے, کیا چاہیے. تو شاید یہ گرمی لگ رہی ہے, اس کو تنگ آ گیا, یہاں تھوڑا باہر چکر گھما کے لے آؤ. اب جناب گھما کے لائے پھر میں کر رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. پتہ چلا اچھا یہاں اس کے زخم ہوا ہے, اس زخم کی تکلیف ہے اس کی. تو وہ اظہار تو کرتا ہے تکلیف کا, کلام نہیں کرتا, بیان نہیں کرتا. قرآن کہہ رہے ہم نے صرف کلام نہیں سکھایا, بیان سکھایا ہے. ہر چیز کو انتہائی وضاحت کے ساتھ واضح کر کے رکھ دیتا ہے. جو اس کے دل میں آتا ہے بتا کے چھوڑتا ہے. یہ بھی انسان کی عزت اور انسان کا اکرام ہے خدا کی طرف سے. انسان کی عزت اور انسان کا اکرام ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزتیں دی ہیں, فرمایا ہم نے انسان کے کھانے کے لیے جو پھل پیدا کیے, ذات الاکمام, ان کے غلاف چڑھایا ہے. اس کو بھی قرآن نے بڑی وضاحت سے مختلف مقامات پہ بیان کیا. فرمایا ان کا غلاف کا مطلب آج کے زبان میں پیکنگ جو ہے نا ان کی, کیلے کا غلاف ہے, انار کا چھلکا ہے, آم کا چھلکا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ والنخل ذات فرمایا کہ والحب ذو العصف والریحان, دانے کے اوپر کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھلوں کو ایک خوبصورت پیکنگ میں بنایا. فرمایا یہ پیکنگ تمہارے جانور کھاتے ہیں اور اندر کا مغز تم کھاتے ہو. یہ بھی عزت احترام کی بات. اگر آپ کسی کے یہاں جائیں, فروٹوں کا ڈبہ لا کے رکھا, آپ فروٹوں پی گئے, ڈبہ کہہ رہے ہیں یہ تم کھا جاؤ, صحیح ہے نا,
وہ کیا کہے بھائی یہ میری کیسی عزت ہے، جو اندر کی چیز تھی وہ تو تم نے کھا لی، ڈبہ مجھے کھلا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو اندر کا گودا تھا نا کیلے کا، جس میں ذائقہ اور لذت تھی، جس میں توانائی تھی، لذت تھی، وہ تم کھاتے ہو، اور چھلکا بکریوں کو اور جانوروں کو کھلاتے ہو۔ خدا اس کے برعکس بھی تو کر سکتا تھا، اللہ الٹا معاملہ بھی تو کر سکتا تھا کہ چھلکے تم کھاؤ اور اندر کا مغز ان کو کھلا دو۔ ذائقے والی چیز ہماری خوراک ہے، انار کے چھلکے بکرا کھا جائے گا، اکمام ان کی جو غلاف ہے نا وہ جانور کھائیں گے، فرمایا اندر کا گودا تم کھاؤ گے، یہ بھی انسان کی عزت۔ تبھی ہمارے شیخ مفتی رشید احمد ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ سیب چھیل کے کھاتے تھے، ہمیشہ ان کی عادت تھی سیب کے چھلکے اتار کے کھاتے تھے۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت سارے وٹامن تو اسی میں ہیں، تو حضرت نے فرمایا یہ اسی لیے یہ وٹامن میں آپ کے لیے، ٹھیک ہے میں تو سیب کھاؤں گا، یہ وٹامن آپ کھائیں۔ تو خالی وٹامن سب کچھ نہیں ہوتا بھائی، ذائقہ بھی تو ہوتا ہے۔ اب وٹامن کے چکر میں آپ چھلکے کھانا شروع کر دیں تو یہ تو عزت اور اکرام کی بات نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے چھلکے جانوروں کے لیے اور اندر کا گودا تمہارے لیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جن میں مغز انسان کھاتا ہے اور چھلکے جانوروں کو کھلا دیتا ہے، جو بد ذائقہ چیز ہے، جو بد ذائقہ، یہ بھی انسان کی عزت اور انسان کا اکرام ہے جو اللہ نے کیا ہے۔ دیکھیں یہاں تک تو سب متفق ہیں، قرآن بھی اس کو بیان کر رہا ہے اور دلائل دے رہے، دیکھو یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ انسان کا اکرام کیا، زمین آسمان کو اس کے لیے مسخر کیا، ہواؤں کو تابع بنایا، سمندروں کو مسخر کیا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ دیکھیے یہ عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ جہاز ہم بناتے ہیں لوہا زمین سے نکال کے، سمندری جہاز جو ہے ہماری بنائی ہوئی بھٹیوں میں وہ پگھلتا ہے، کروڑوں روپے میں بھٹیاں جو ہے نا جلتی ہیں جس میں وہ لوہا پگھلتا ہے، اس لوہے کو ترتیب دے کے پہاڑوں جیسے جہاز ہم بنا کے سمندر پہ اتارتے ہیں اور چلاتے ہیں، لیکن قرآن ان باتوں میں سے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَهُ، صرف اسی کے ہیں یہ جہاز جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے ہیں، فرمایا صرف میرے ہیں، صرف میرے، تمہارے ہیں ہی نہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ ساری محنت تو ہم نے کی، لیکن اللہ فرما رہے یہ تمہارے ذرا بھی نہیں ہے۔ وَلَهُ، لہو پہلے لے کر آئے اور الجوار بعد میں۔ یہ جو گرامر عربی کی سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ تخصیص کا فائدہ، لہو صرف اسی کے لیے ہے یہ پہاڑ جیسے جہاز سمندر میں چلنے والے، تمہارے بالکل بھی نہیں ہے، اس نے چلائے ہیں تمہارے لیے۔ کیوں چلائے؟ قرآن نے بتایا انزلنا الحدید، فرمایا جو میٹیریل تھا نا جس سے یہ سب چیزیں بن رہی ہیں، وہ میٹیریل اس خدا نے زمین میں اتارا ہے، وہ میٹیریل لوہا تم نے نہیں بنایا۔ ایک سارا مال موجود ہے، اسے جناب جوڑ توڑ کے کوئی چیز بنا لینا یہ آسان ہے، اصل چیز ہوتی ہے میٹر کو پیدا کرنا۔ اور فرمایا جس آگ سے تم پگھلاتے ہو اس کو، یہ آگ ہماری بنائی ہوئی ہے، یہ آگ انسان نے پیدا نہیں کی ہے۔ اور تیسری بات کہ سمندر پانی کا کام ہے ڈبونا، پانی میں کوئی چیز ڈالیں ہلکی چیز ہے، فرمایا پانی کے سینے میں یہ طاقت رکھنا کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنے سینے پہ اٹھا کے، اور مواخر قرآن کہہ رہے ہیں لہروں کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، اتنی شان کے ساتھ بڑی بڑی لہریں ہیں، مگر یہ لہریں ان جہازوں کو کچھ نہیں بگاڑتی، یہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہاز لہروں کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا یہ لوہا اس نے کیوں اتارا زمین میں، اور آگ کیوں بنائی تاکہ اس لوہے کو پگھلائے، اور سمندر میں یہ صلاحیت کیوں رکھی تاکہ اتنے پہاڑ جیسے لوہے کو اٹھا کے، پہاڑ جیسے جہاز کو اٹھا کے اپنی پشت پہ سوار کرے۔ فرمایا صرف اس لیے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم جانوروں کی طرح محدود خوراک پر محدود ہو کے نہ رہ جاؤ، خدا کی روزی کو پوری دنیا میں تلاش کرو تم۔ اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو انسان ہوائی جہاز کے ذریعے تجارت کرتا جو بہت مہنگی پڑتی، بہت مہنگی پڑتی۔ فرمایا ساری دنیا سے تمہارا لنک ہو جائے اور دنیا کی ہر نعمت سے تم فائدہ اٹھاؤ، اس لیے اس نے سمندروں کو تمہارے لیے، بولیے بھائی، مسخر کر، اس لیے۔ تو انسان کا ایک اضافی اکرام یہ بھی ہوا کہ جانور جس علاقے کا ہے نا وہیں کی گھاس کھائے گا اور وہیں کی محدود چیزیں استعمال کرے گا، انسان ایسا نہیں۔ چائنا کی ناشپاتی آپ نے دیکھی ہوگی، چائنا کی گاجریں تک آ رہی ہیں، ان کا ذائقہ الگ، ان کی ناشپا ہے وہ بیچاری چائنا ہی کی ہے، وہ چائنا ہی وہ بس دھاتی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور جو ہماری ناشپاتی میں لذت ہے وہ ان میں نہیں، لیکن رس بہت زیادہ ہوتا ہے بے لذت۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے چائنا کے تاجر کہہ رہے ہیں ہمارا آم وہ نہیں کھاتے،
کہتے اس میں جراثیم ہے، پاکستانیوں کے یہاں سے آئے، کہہ رہے ہم نے کہا چلو تمہارا اتنا خوبصورت جراثیم سے پاک آم ہمیں کھلاؤ، کہہ رہے اتنا پھیکا، ہم نے کہا ہمارے یہاں کوئی مفت میں اس کو نہیں کھائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے تجارتیں چلا دی سمندروں کے ذریعے، ایک ایک جہاز اتنا مال لے کے ایک وقت میں آ جاتا ہے کہ ہوائی جہاز 100 بھی وہ کام نہیں کر سکتے، اتنا مہنگا پڑے گا کہ لوگ وہاں سے تجارت کر کے چیزیں لے تو آئیں گے مگر خریدے گا کوئی نہیں۔ فرمائے لتب تو جہاز کا ذکر جہاں بھی قرآن میں آیا تجارت کا ذکر لازمی آیا وہاں۔ فضل کہتے ہیں رزق کو، تو یہ حالانکہ کافی تھا جس علاقے کے آپ ہیں۔ میں گاؤں دیہاتی زندگی میں جب کبھی بیانات وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو جو چیزیں وہاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے لیے کافی ہیں۔ گلگت میرا جانا ہوا پچھلے سال، میں نے دیکھا یہاں گندم پیدا ہو رہی ہے، یہاں مکئی پیدا ہو رہی ہے، انگور اور انار پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بس یہی پورے سال کھاتے رہتے ہیں۔ کافی تو ہے، لیکن اللہ نے فرمایا صرف کافی نہیں ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، زمین کی ساری زینت اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم پاکستان میں بستے ہو، امریکہ کی چیزیں تمہارے پاس پہنچنی چاہیے اور تمہاری چیزیں امریکہ والوں کے پاس پہنچنی چاہیے۔ اس کے لیے اس نے سمندر بنائے تاکہ بڑے بڑے جہازوں کو اٹھا کے سمندر کی موجیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پھینک دے، انسان کو تجارت میں سہولت ہو، دنیا کی ہر چیز ہر انسان کے لیے میسر ہو جائے۔ یہ عزت اور یہ اکرام بھی اللہ نے انسان کا کیا ہے، مرد اور عورت کا کیا ہے۔ جانوروں کو یہ اکرام اور عزت اللہ تعالیٰ نے، بولو بھائی، نہیں۔ یہ سب وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم کی تفصیل ہو رہی ہے۔ لقد کا معنی یقیناً تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات صحیح، آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ عزت کس نے دی ہے؟ انسان، اللہ تعالیٰ نے۔ اور مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے جب اتنی عزتیں دی ہیں تو قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے فریق کا ذکر بھی کیا، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنات انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں دل ہیں مگر اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں ہیں مگر اس میں دیکھنے کی، حق کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ولہم آذان لا یسمعون بها، ان کے کان ہیں سب کچھ سنتے ہیں مگر حق کو سننے کی صلاحیت ان کانوں میں نہیں ہے۔ آگے نتیجہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ بنی آدم کو جو ہم نے عزت دی ہے یہ لوگ اس عزت کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ عزت کے قابل نہیں۔ بل ہم اول، فرمایا بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اگر جانور ہے تو عقل ہی نہیں تھی، اور اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ یہ کچھ ایسے اپنے دل، اپنے کان اور اپنی آنکھوں سے اندھا بن کے جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا ہم نے انسان کو بڑی عزت دی لیکن بہت سے انسانوں کو ہم نے اسفل سافلین، بہت ہی گھٹیا مقام کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اس سے پتا چلا، قرآن مجید کی آیات سے پتا چلا کہ دنیا میں اللہ کی نظر میں صرف دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جو جانوروں سے بھی زیادہ قابل عزت اور دوسرے وہ جو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ کیا ہم جانوروں سے زیادہ قابل عزت ہیں یا ہم اللہ کی نظر میں گدھے اور گھوڑوں اور کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی معیار بتایا ہے اور دلائل سے ثابت کیا۔ میں نے جو بنی اسرائیل کی آیت پڑھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، سمندروں کو مسخر کر دیا، زمین کو، اور ایک چیز ہم نے دی، اس کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں کیا پتہ چلا؟ پاکیزگی اور طہارت یہ بھی انسان کی عزت کی چیز ہے۔ دیکھو قابل عزت لوگ اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے رکھتے ہیں، اور جو جن کی عزت نہیں ہوتی ان کے بچے کچرے خانوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ تبھی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے والدین ہیں، ایسی شلوار غائب ہوگی، صحیح ہے نا، اور بھنگی کے بچے جیسے گھوم رہے ہیں کچرے خانوں میں، گند کھا رہے ہیں۔ جو قابل عزت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہر وقت بچوں کو نہلا دھلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ یہ پاکیزہ رہیں، پاک صاف رہیں۔ تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو عزت دی اور ہم نے اس کو طیبات، پاکیزہ چیزیں بطور رزق عطا کی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہت ساری چیزوں کے کھانے سے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے کھانے سے
انسان پاکیزہ لوگوں کی فہرست سے باہر نکل جاتا ہے. اگر آپ کھائیں گے ایسی چیزیں جو پاکیزہ نہیں ہیں تو آپ قابل عزت نہیں رہیں گے، خواہ روزانہ شیمپو سے نہائیں، خواہ روزانہ ڈیٹول سے نہائیں، خواہ کپڑے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں. پیٹ میں اگر گند اتار رہے ہیں، پیٹ میں اگر بری چیزیں اتار رہے ہیں، ناپاک اور گندی چیزیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ قابل عزت اور قابل احترام نہیں. اور پاکیزہ ظاہری اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں حکمن بھی پاک ہونی چاہیے، حقیقتاً بھی پاک ہونی چاہیے. حقیقتاً پاک کا مطلب کیا؟ کہ ناپاک نہ ہو، کوئی نجاست نہ لگی. اگر کسی پھل پہ کوئی نجاست لگی ہے، انسان اسے منہ میں نہیں ڈال سکتا، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ملے گا اگر کھا جائے گا. اور بہت ساری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جانوروں کی جن کے گوشت کے بارے میں بتا دیا یہ ناپاک اور نجس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، 7 مرتبہ دھو اس کو، اور 7ویں مرتبہ مٹی سے دھو. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ انسان اتنی پاکیزہ خوراک کھائے کہ جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہو، تو کتے کا منہ نہیں کھا رہا ہے، سمجھ آئیے نا بات، نہ کتے کا تھوک کھا رہا ہے، اس برتن میں کچھ کھانے پر پابندی لگا دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتے کا لعاب ناپاک اور، بولیے بھائی، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا تو میں سمجھوں گا بیان سمجھ میں آ رہا ہے، جو بھی جملہ ادھورا چھوڑ دوں وہ بتا دیا کریں. کتے کا لعاب کیا ہوتا ہے؟ نجس اور ناپاک. اور بتایا احادیث سے ثابت ہے کہ صرف کتا نہیں، ہر درندہ جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے اور اس کی خوراک صرف گوشت ہے، اس کا لعاب اور اس کا جسم کیا ہے؟ گوشت اس کا ناپاک ہے. ان میں شیر بھی ہے، ان میں بلی بھی ہے، ان میں کتے بھی ہیں، ان میں گیدڑ بھی ہے، اور ان میں بہت ساری چیزیں. تو جس پیغمبر نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن میں کچھ پکا کے کھایا جائے، جب تک 7 مرتبہ اور 7ویں مرتبہ مٹی سے، مٹی بالکل جراثیم کو مار دیتی ہے، تو وہ نبی کتا کھانے پر کیسے راضی ہوگا کہ کتے کو پکا کے کھا لیا جائے؟ اور جو مذہب، جو خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو قابل عزت، دیکھیں کتے کے لیے کوئی احکام نہیں ہے، کتے کے لیے کوئی احکام نہیں ہے. کتا اگر گٹر کا پانی بھی پی لے گا نا اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ وہ کتا پہلے بھی تھا، کتے کا کتا ہی رہے گا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن انسان ناپاک پانی تو دور کی بات، کتے کا جھوٹا پی کے خدا کی نظر میں ایسا عمل ہے جس سے یہ انسانوں والا عمل نہیں، اس سے انسان کی عزت کم ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس سے انسان کی عزت اللہ کی نظر میں کم ہو جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو کتے کے جھوٹے برتن میں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ ورزقناہم من الطیبات کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اگر تم نے اس برتن میں کھا لیا، تھوڑا سا بھی کتے کے لعاب کے اثرات آ گئے تو اب جو نوالا تم پیٹ میں ڈالو گے یہ پاکیزہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ ناپاک چیز ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ایک دوست ابھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں، ایک عجیب واقعہ سنایا انہوں نے، میں تو حیران ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا. چائنا کتنی ترقی یافتہ قوم ہے اور کیسے صبح صبح دفتروں کی طرف جاتے ہیں نیٹ کلین، صاف ستھرے ہو کے، اور بڑے چمکے دمکے سفید سے، ہر آدمی کی کٹنگ بھی ایسا لگتا ہے بنایا گیا ہے باقاعدہ، سب برابر ایک قد کے، اتنا ڈسپلن، اتنی تہذیب. مگر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اتنی تہذیب کافی نہیں ہے. ورزقناہم من الطیبات. اگر تہذیب یافتہ انسان بننا ہے تو پاکیزہ چیزیں کھانی پڑیں گی. وہ کہتے ہیں میں چائنا گیا تو کچھ چائنیز نے میری دعوت کی، وہ اکثر سی فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں اور سبزیاں کھاتے ہیں، تو میں نے کہا یہی ہوگا، سبزیاں ان سے ہی ہوں گی، وہ تو ہمارے لیے بھی حلال ہے. کہہ رہے میں گیا تو ہوٹل میں میں نے جا کے دیکھا کہ پورا سالم بکرا سر سمیت سامنے لا کے رکھ دیا. سر کے بغیر بکرے تو یہاں بھی انہوں نے دیکھے تھے، صحیح ہے نا، پورے بھنے ہوئے، سر سمیت بکرا پہلی دفعہ دیکھا. بڑے خوش ہوئے، پورا روسٹ بکرا. لیکن کہتے ہیں میری دم پہ نظر پڑی تو کچھ ان کے تاثرات اس قسم کے، یہ پتہ نہیں بکروں کی دم شاید چائنا میں اس قسم کی ہوتی ہے، گول گھماتی ہے. دم سے مطالعہ کرنا شروع کیا اس بکرے کا، چلو جی دم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، سر تک پہنچتے ہیں. سر جا کے دیکھا تو پتہ چلا بکرا نہیں ہے، کتا ہے. ایک طرف کتے کے جھوٹے برتن میں کھانے پر پابندی اور ایک طرف اس کتے کو پکا کے کھایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بتاؤ ایسا انسان قابل عزت اور قابل احترام ہے؟
اللہ کی نظر میں قابل عزت. یہ میرا مقصد چائنا والوں کی برائی نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے تو گھن آ گئی. میں نے کہا یہ کتا کیسے کھاؤں بھائی, اور کتا بھی ذبح کر کے نہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی بکرا ذبح کر کے بغیر مردہ کھلا دیں گے ہم کو, تو ہم کو بکرا نہیں کھاتے, صحیح ہے نا. ہم کہتے ہیں اس کا ناپاک گندا خون پہلے جسم سے باہر نکالا جائے, ایک ایک بوٹی کو نتھار کے صاف کیا جائے, دھویا جائے پانی میں اس کو, اور انتڑیاں اس کی پہلے نکال کے پھینک دی جائیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات. ان کے ساتھ تھوڑا گوشت بھی پھینک دیتے ہیں کہ یہ بھی نجاست لگی ہوئی ہے اس سے, اور اس کے بعد دھو کے الگ پکا کے کھاتے ہیں. وہ بکرا بھی کیسے پکاتے ہیں, کتا بھی کیسے پکاتے ہیں. صحیح سالم کتا کوکر میں ڈال دیا, صحیح سالم زندہ, اور اسی میں پکا, اس کے بعد نکالنے کے بعد اس کی آنتیں وانتیں علیحدہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ نجاست تو جسم میں سرایت کر جاتی ہے. مرغیاں فارمی کہتے ہیں ایسی پکائی جاتی ہے, زندہ مرغی پکڑ کے ڈال دی ابلتے ہوئے پانی میں. مرغی پک گئی, پکنے کے بعد اس کی کھال گوشت پر علیحدہ کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں آسانی ہو. وہ کہتے ہیں پیٹ میں کیا ڈال رہے ہو یہ نہیں دیکھو, ایزی کیا چیز فیل کر رہے ہو. ایزی فیل اسی میں ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ آپ وہ ہمارے یہاں جو بیچارہ وہ یہ جو مرغیاں بیچ رہے ہوتے ہیں نا سارا دن, ان کی اپنی حالت دیکھے کیا ہوتی ہے, صرف گوشت کو حلال کرنے کے لیے. خون کے چیچڑے میچڑے پتہ نہیں تھپیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دیواروں پہ, لیکن صرف اس لیے کہ پیٹ میں مسلمانوں کو حلال اور پاکیزہ چیز ملے ڈالنے کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن نے کہا کہ تمہیں اگر عزت چاہیے, تکریم چاہیے, تو پیٹ میں کیا ڈالنا پڑے گا؟ بولو بھائی, حلال. تو اب ایک چیز میں قرآن نے دعویٰ کیا تھا الفرقان, حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے. تو پتہ یہ چلا اس معاملے میں قرآن نے ہمارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ اگر قابل عزت بننا چاہتے ہو تو صرف نہانا دھونا کافی نہیں ہے, 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے آپ دفتر میں چلے جائیں کافی نہیں ہے. آپ پیٹ میں کیا چیز اتار رہے ہیں. ایک آدمی گند کھا رہا ہے اور اوپر سے خوشبو لگا کے دفتر جا رہا ہے, یہ پاکیزہ اور طہارت والا انسان نہ, یہ مرد پاکیزہ اور نہ ایسی عورت پاکیزہ. پاکیزگی کے لیے سب سے پہلے پیٹ میں حلال چیز اتاری جاتی ہے, پاکیزہ چیز اتاری جاتی ہے. دوسری بات قرآن, اچھا اس میں میں نے بتایا 2 قسم کی ناپاکیاں, ظاہری نجاست بھی ہو اور روحانی نجاست سے بھی پاک. حکمی نجاست کسے کہتے ہیں؟ آپ نے حلال چیز کھا رہے ہیں, بالکل ایسی حلال جو سارے مذاہب کے نزدیک اس سے زیادہ پاکیزہ چیز دنیا میں کوئی ہے ہی. مثال کے طور پر شہد کھا رہے ہیں, شہد بڑی پاکیزہ چیز ہے. دودھ پی رہے ہیں, ساری دنیا مانتی ہے بڑی پاکیزہ چیز ہے, لیکن چوری کے پیسوں سے کھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. کسی کا بٹوا سے پیسے نکالے چپکے سے, محنت مزدوری کر کے اس نے کمائے, اور قبضہ کس نے کر لیا؟ آپ نے. آپ قبضہ کر کے دیکھو, جانور یہ کام بہت کرتے ہیں. ڈاکومنٹریز جو آتی ہیں میں بہت دیکھتا ہوں شوق سے, اس میں اللہ کی قدرت کے بڑے نمونے نظر آتے ہیں. اس میں یہ جو جانوروں کی ڈاکومنٹری آتی ہے اس میں کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں مگرمچھ نے شکار کیا اور شیر صاحب لے گئے اس کے شکار. ہوتا ہی نہیں ہوتا. شکار کون کر رہا ہے؟ کھا کوئی اور رہا ہے. بہت ہوتا ہے جانوروں. بلی بعض دفعہ اتنی محنت کر کے مچھلی والے کے پاس گھومتی رہتی ہے کہ شاید ابھی مجھے کچھ تھوڑا سا ٹکڑا دے دے. بڑی محنت کرتی ہے, مچھلی والے کو ترس آتا ہے, ایک سیری پھینکی مگر پیچھے موٹا بلا کھڑا ہوتا ہے, اٹھا کے مارتا. وہ ابھی آیا وہ ابھی تھا. محنت کس نے کی؟ مچھلی والے کے دل کو جو ہے نا نرم کس نے کیا؟ مچھلی والے کے دل کو رام کس نے کیا؟ دعائیں درود شریف وظیفے اس نے پڑھ کے پھونکے, اور وہ موٹا بلا پیچھے پکڑ کے کھا کے چلا گیا. اس سے بلوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کی غیرت للکارتی بھی نہیں کہ کیا کر رہا ہے, کھا جاؤ, کھانے سے مطلب ہے ہمیں. سمجھ کتے کو آپ دیکھیں, کتا اپنی گلی میں کسی دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں میرا دال پانی اس گلی سے وابستہ ہے, میری قوم کا دوسرا آدمی اس میں نہیں آنا چاہیے. اپنی ہی قوم بلی کو برداشت کرے گا, ساری مخلوقات کو برداشت کر لے گا, کتا کتے کو برداشت نہیں کرے گا. حالانکہ غیرت کیا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی قوم کا انسان دوسروں کی نسبت زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے, رشتہ داروں کا, اپنی قوم کا, ہر آدمی خیال کرتا ہے. پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں, آپ کوئی سندھ سے پولیس والا ہے, سندھی بولے جاؤ یار ایسے ہی چلے. فی نفسی ہی یہ جذبہ درست ہے, وہ الگ بات ہے کہ ناجائز امور میں جائز نہیں. فی نفسی ہی اپنی قوم سے محبت. قرآن نے یہودیوں کی ایک بری خصلت بیان کی, فرمایا اپنی قوم کے لوگوں کو دوسری قوم کے حوالے کر دیتے ہو. اپنی قوم کے لوگوں کو, ویسے تو کسی پر ظلم جائز نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں دولت کی خاطر, پیسوں کی خاطر اپنی ہی قوم پہ. حالانکہ اپنی قوم کے ساتھ محبت تو انسان کی فطرت ہے, غیرت کے خلاف ہے, لیکن کتے میں یہ صلاحیت نہیں. اپنی ہی قوم کا, اپنی ہی نسل کا کتا گلی کیا محلے کے کنارے پہ اگر نظر آ جائے, اتنا بھونکتا ہے جتنا روٹی اس کو ملتی نہیں, مگر بھونکنے میں اس سے زیادہ توانائی خرچ کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کتا ہے بھائی, اس کے تو کام ہی کتے جیسے.
اس کے لیے یہی مناسب ہے. کتا ہے تو کتے جیسی حرکتیں کرے وہ. لیکن اگر یہ کام انسان کرنا شروع کر دے, انسان کہ میری دودھ کی دکان ہے, بڑی چل رہی ہے, اگر پڑوس میں کسی نے دکان کھولی میں تعویذ گنڈے کرا کے بند کرا دوں گا, یہ غیرت کے بولو بھائی خلاف. اور ایسے لوگ کراتے ہیں جادو ٹونے کرا دیے, وہ میری دکان چلے اس کی نہ چلے, میری تجارت چلے اس کی نہ چلے, میں کھاؤں یہ نہ کھائے. تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ کام کتوں کے لیے تو سوٹیبل ہے. اگر کوئی انسان یہ کام کرے گا تو وہ بھی اللہ کی نظر میں انعام چوپایوں سے بدتر, کا مطلب کتوں سے بدتر ہے. یہ جو ہم بعض لوگوں کو کتے کا لقب دیتے ہیں نا, یہ غلط ہے. یا تو وہ اشرف المخلوقات ہیں ورنہ کتے سے بدتر ہیں. کتا نہیں ہو سکتا انسان اللہ کی نظر میں, بدتر ہی ہوگا یا اس سے افضل ہوگا. درمیان کا کوئی درجہ انسان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ کتا اپنی گلی میں اگر کتے کو برداشت نہیں کرتا, سب روٹیاں اپنے پیٹ میں لے جانا چاہتا ہے, اس میں عقل نہیں ہے, اس کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی. انسان اگر یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں تجھے تو میں نے غیرت دی ہے, عقل دی ہے, پاکیزگی سے محبت دی ہے, تو اپنے پیٹ کی لالچ میں سارے اصول اور سارے اخلاقی تقاضوں کو اگر کچل دیتا ہے تو بل ہم ازل, تو کتوں سے بدتر ہے خدا کی نظر میں. میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں, بات میری کافی لمبی ہو گئی. تو روحانی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے اور ظاہری. روحانی کا مطلب یہ ہے جیسے جانور ایسا کرتے ہیں, شکار ایک نے گیا کھا دوسرا گیا. انسان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں. ایک آدمی نے رکشہ چلا کر محنت کر کے صبح صبح دفتر جا رہا ہے, سردی گرمی کی فکر کیے بغیر, ایک اماؤنٹ جمع کیا, پیسہ جمع کیا, اور دوسرا گن پوائنٹ پہ چھین کے چلا گیا. اب اس سے جا کے شہد خریدے یا مسواک خریدے یا جناب عطر خریدے یا مسجد میں پہننے کے لیے ٹوپی خریدے یا پگڑی خریدے, کچھ بھی خریدے, احرام خرید کے حج پہ چلا جائے گا, اللہ فرماتے ہیں یہ حج قبول نہیں. ان پیسوں سے حج بھی کرے گا قبول نہیں. کیوں؟ اس میں گندگی ہے, اور غیرت والے آدمی کو اس سے بو آئے گی, اس سے بو آئے گی, اس کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ غلام نے ایک دفعہ آپ کو لا کے کچھ ہدیہ دیا تو آپ نے استعمال کر لیا. اس نے بتایا کہ میں جھوٹی کہانیاں لوگوں کو بتاتا ہوں, کہاوتیں, اس سے مجھے ملا ہے. حضرت ابو بکر نے طے کر کے سارا نکال دیا, حالانکہ ان پر یہ نکالنا واجب نہیں تھا, مگر ان کو اس میں سے بو محسوس روحانی طور پر, میں اپنے پیٹ میں ایسی گندی چیز حرام کیوں ڈالوں, یہ انسان کی فطرت ہے. تو کھانے کے معاملے میں جو ہر چیز کھا جائے گا, کیڑے مکوڑے بھی کھا جائے, وہ تو عجیب. چائنا کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں چوہے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بلیاں, ایک چائنیز تاجر ہیں, اللہ کی پناہ, عجیب عجیب باتیں سو, مکھیاں پکا کے کھا جاتے ہیں. تو روحانی پاکیزگی بھی, اگر روحانی پاکیزگی نہیں ہے تو آپ کتنی دفعہ اللہ کا نام لے لیں وہ چیز حلال نہیں ہے. وہ ایک آدمی کا مشہور لطیفہ ہے, چوری مرغی چوری کی تو الٹی طرف سے ذبح کر رہا ہے اس کو, تو اس کے خادم نے کہا استاد یہ حرام ہو جائے گی, یہ مرغی آپ یہاں سے ذبح کر رہے ہیں, حرام ہو جائے گی. اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی تھی بھائی, یہ نے چوری کی ہے, ادھر سے ذبح کرو یا ادھر سے ذبح کرو, بات ایک ہی. تو اب کوئی آدمی اگر حرام کھاتا ہے, ناجائز چوری کر کے کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, تو اللہ کی نظر میں وہ پاکیزہ اور عزت دار نہیں ہے. خواہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہوں, خواہ روزانہ صبح صبح ڈیٹول سے نہاتا ہوں, بھائی بات سمجھ, لیکن دیکھنے میں لوگ اس کی عزت کریں گے, سر آئیے, سر تشریف رکھیے. خدا کی نظر میں وہ بندر اور لنگور سے بدتر ہے, اور یہ قیامت کے دن اللہ دکھائیں گے اس کو. بنی اسرائیل کو بندر کیوں بنایا گیا؟ اصل میں اللہ کی نظر میں بندروں سے بدتر تھے. اللہ نے ان کی وہ شکل دکھا دی جو اللہ کی نظر میں تھی, یہ دکھا دی اللہ نے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا, صرف کھانے کی بات نہیں ہے, اعمال بھی پاکیزہ ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں اسلام نام ہی پاکیزگی اور طہارت کا ہے, نام ہی پاکیزگی. تو وَعْمَلُوا صَالِحًا, عمل پاکیزہ ہونا چاہیے. اب عمل کی یہاں کھانے میں تو اللہ کا شکر ہے مسلمان تھوڑا سا حلال کا خیال کرتے ہیں, اعمال میں پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے. چوری ایک ایسا عمل ہے جو ناپاک ہے خدا کی نظر میں, ڈکیتی ایسا عمل ہے جو خدا کی نظر میں ناپاک, ظلم ایسا عمل ہے جو اللہ کی نظر میں ناپاک, شرک اتنی بڑی نجاست اور اتنی بڑی ناپاکی کہ اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ نجس اور ناپاک کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھیں قرآن میں آتا ہے انما المشرکون نجس, عربی میں 2 لفظ ہوتے ہیں, ایک نجس اور ایک نجس. دیکھیں نجس اس کو کہتے ہیں جو آدمی ناپاک ہو یا جو چیز ناپاک ہو. رومال پہ ناپاکی لگ گئی تو اس رومال کو کیا کہیں گے؟ نجس, اور اس گندگی کو کیا کہیں گے؟ نجس. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرکین نجس نہیں ہے, نجس ہیں, گندگی کا مجموعہ. حالانکہ مشرکین اس زمانے میں ابو لہب ابو جہل بڑے خوبصورت تھے, بڑے صاف ستھرے ہوتے تھے. ابو لہب کی یہ دونوں گال سرخ سے ایسے چمکتے تھے جیسے آگ کے انگارے, تبھی بعض لوگوں نے اس کا نام ابو لہب, آگ کا انگارہ,
یہ رکھا خوبصورت ہونے کی وجہ سے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ گندا ہے، ناپاک ہے. قرآن نے اس کی وجہ بیان کی. فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. جو آدمی شرک کرتا ہے، شرک کا کیا مطلب ہے؟ سب سے افضل مخلوق اس کو بنایا، سب سے افضل مخلوق، اور یہ اپنے جیسے عاجز کے سامنے گردن جھکا رہا ہے، پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ گھٹیا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ایک آدمی سور کھا رہا ہے، کتے پکا پکا کے کھا رہا ہے، یہ بھی گھٹیا. لیکن جو اپنے سر کو اپنی جیسی مخلوق کے سامنے، انسان بڑا غیرت مند ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے جیسے آدمی کے سامنے کیوں جھکوں بھائی، میں اس سے مرادیں کیوں مانگوں، یہ بھی تو میری طرح عاجز ہے. اور پتھر بنا کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیں. الہم ارجل یمشون بہا. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ پتھر ان کے پاؤں ہیں، چل سکتے ہیں؟ تم تو ان سے بہتر ہو، تم اپنے پاؤں سے چل سکتے ہو، یہ کم وقت تو چل نہیں سکتے. ان کو چاہیے یہ تمہارے سامنے جھک جائیں، سمجھ میں آتا ہے تم ان کے سامنے جھک رہے ہو. آپ دیکھ لیں ہندوؤں کے مندروں میں، ہندوؤں عجیب، میں وہاں عمر کوٹ میرا جانا ہوا، مندر بہت ہے. انہوں نے بتایا کہ مندروں میں بت علیحدہ ہیں اور لوگوں نے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بت بنا کے عبادت کرنے کے لیے الگ رکھے ہیں، تاکہ اگر وقت فوری عبادت وہاں جا نہیں سکتے، جیسے ہم گھروں میں بھی مسلے رکھتے ہیں نا، جماعت نکل گئے تو چلو یہی نماز پڑھ لو. گھروں میں ہر ایک نے مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں ان کے سامنے جھکنے کے لیے. تو یہ آدمی کتنا ڈیٹول سے نہا لے اور کتنا 3 پیس سوٹ پہن کے باہر چلا جائے، خدا کی نظر میں گندا، ناپاک، گھٹیا. اتنا قابل عزت بنایا کہ جس کی جبین اور جس کی پیشانی خالق کائنات کے سوا پیغمبروں کے سامنے بھی نہیں جھکتی، پیغمبروں کے سامنے جھکنے کو منع کر دیا کہ یہ بھی عاجز ہونے میں تمہارے جیسے ہیں. کانا یا کلان الطعام. اللہ نے عیسائیوں سے کہا کہ اے عیسائیوں تم عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم کے سامنے کیوں جھکتے ہو، ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہو؟ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں تو کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی، روٹی کے محتاج تھے، تو تم اپنے جیسے محتاجوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ ذلت کی بات ہے، ذلت کی بات ہے. تو وہاں بامیان کے بت جب گر رہے تھے نا، بامیان میں بڑے بڑے بت تھے، وہاں جاپان کے بڑے بڑے سائنسدان آئے، وہاں لوگوں نے بتایا وہ سائنسدان ان کے سامنے جھک رہے ہیں. اب دیکھو سائنس کا علم بھی ہے اور 3 پیس سوٹ اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ، لیکن کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ وہ بت بھی ایسے، آپ نے کبھی شاید تصویروں میں دیکھو ایسے جیسے دیو، ان سے زیادہ تو ہم خوبصورت ہیں بھائی، ہمارے پاس آ جاتے جھکنے کے لیے. وہ ایسے آڑے تیڑے، اور ہے تو ذرا غیر تہذیب بات، نہ شلوار نہ پجامہ ان بتوں پہ، سمجھا نہیں بات، بےہودگی کا منظر پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے جا کے جھک رہے ہیں. کوئی ننگا آدمی، اسے تو کوئی گھر میں گھسنے نہ دے، مہمان آ جائے نا برہنہ، بھائی کپڑے پہن کے آؤ، ہمیں ایسے نہیں ہیں. اور ایک طرف حالت کیا ہے، جو ننگے بت کھڑے ہوئے ہیں آڑے ترشے، ان کے سامنے سر رکھا جا رہا ہے. جاپان کے بڑے بڑے سائنسدان رکھ رہے ہیں ان کے سامنے، جھک رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عمل پاکیزہ عمل نہیں ہے. میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھیے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں شرک کی نجاست سے بچایا. ہمارے میں کوئی مرد ہو یا عورت، اس کا سر صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مرادیں صرف اللہ سے مانگتے ہیں. بہت ساری چیزوں سے تو اللہ نے نجاستوں سے ہمیں بچا لیا اسلام کی برکت سے. یہ بند کرتے ہیں اگر میرا خیال ہے، بہت ساری نجاستوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو ماحول معاشرے کی وجہ سے آج ہم ان میں مبتلا ہو چکے ہیں. اگر ہم ان نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لیں، ان نجاستوں سے بھی، تو خدا کی نظر میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، پاکیزہ لوگ ہو جائیں گے. اور اللہ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے، گندے اور ناپاک لوگوں کے لیے جہنم کی آگ. تو وہ کون سی برائیاں ہیں؟ ہم شرک سے بچتے ہیں الحمدللہ. ہم کتے بلی نہیں کھا جاتے، سور نہیں کھاتے، حلال جانور کھاتے ہیں، اسے بھی ذبح کر کے دھو کے پکا کے کھاتے ہیں. یہ اللہ نے اسلام کی برکت سے ہمیں، یہ نعمت والدین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دی. لیکن کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو اہل یورپ سے ہمارے ہاں منتقل ہو رہی ہیں، اور وہ بھی اسی طرح گندی ہیں جیسے سور اور خنزیر کا کھانا گندا ہے. وہ نجاستیں کیا ہیں؟ ہماری عورتوں میں بے پردگی کی نجاست ہے. جاری ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری گندگیوں سے، ناپاکیوں سے تو اللہ نے ہمیں بچایا، لیکن بہت ساری گندگیاں ایسی ہیں جو کفار سے ہمارے ہاں منتقل ہو رہی ہیں اور ہم اس کے عادی ہوتے چلے یار. حالانکہ وہ بھی اسی طرح پلید ہیں، جیسے دوسری ناپاکیاں ہیں. ان میں ایک بہت بڑی چیز بے پردگی. بے پردگی کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اور مرد اس کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں.
یہ ایک ایسا گندا اور ایسا ناپاک عمل ہے جو پاکیزہ عورت کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی. اللہ نہیں چاہتے. عورت کو جب پاکیزہ بنایا اللہ نے، پاکیزہ بنایا، مرد کو جب پاکیزہ بنایا ہے تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے، جس سے ان کی عزت کا اظہار ہو. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا. وہ کیا کہ انسان نکاح کر کے رہتے ہیں، جانور بغیر نکاح کے زندگی گزارتے ہیں. یہ بھی انسان کی تکریم اور عزت اور احترام، یہ بھی انسان کی عزت ہے. نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی راستہ، لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کرنا، لڑکوں سے موبائل پہ، کوئی لڑکا لڑکی سے موبائل پہ باتیں کر رہا ہے جو لڑکی اس کی محارم میں داخل نہیں. دیکھیں اپنے محارم کو اس نے مستثنی کیا، ان کی طرف شہوانی رغبت ہوتی نہیں. اپنی والدہ سے آپ صبح شام 3 گھنٹے موبائل پہ باتیں کریں، اس سے آپ ناپاک اور نجس نہیں ہوں گے. ماں کی محبت الگ قسم کی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کوئی باتیں کرتا ہی نہیں اماں سے. یہ پاکیزگی والی زندگی ختم ہو گئی. پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ بھائی اماں ہیں، شادی ہو گئی، روزانہ ماں کے پاس کچھ دیر جا کے میں بیٹھوں، باپ کے سامنے کچھ دیر جا کے بیٹھوں، اس سے کچھ باتیں کروں، بھائی سے باتیں کروں، بہن کا خیال کروں. یہ سیٹ اپ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. خواہشات پوری کرنا. تو اللہ رب العزت نے جانور اور انسان میں ایک بہت بڑا فرق کیا رکھا؟ انسان نکاح کر کے رہتا ہے اور جانور نکاح کر کے نہیں رہتا. یہ بھی قابل عزت. نکاح کے بغیر والی زندگی فاحشتن، فرمایا بہت بڑی بےہودگی ہے، بہت بڑی بےہودگی. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ پھٹکو. صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف گناہ کی بات ہے، گناہ نہیں ہے. انہ کان فاحشتن، بہت بڑی بےہودگی. وساء سبیلا، اور خواہش پوری کرنے کا کیا ہی بدترین راستہ ہے. سا عربی میں تعجب کا صیغہ ہے. تعجب، سا کا مطلب ہوتا ہے کتنا ہی برا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ یا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. کتنا گندا راستہ، اتنا گندا کہ اس کے دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ بڑا ہی گندا راستہ ہے. کیوں؟ زنا جیسے جانور ہوتے ہیں، جانور اپنی خواہش پوری کر کے دور ہو جاتا ہے، آگے اولاد پیدا ہو نہ ہو اس سے جانور کو کوئی غرض نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو جو عزت دی ہے اس میں ایک عزت کی یہ وجہ بھی یہ نکاح کر کے رہتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، فرمایا جو نکاح کے علاوہ عورت سے کسی قسم کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا فاولئک هم العادون، یہ خدا کی حدود کو توڑنے والے، انسانیت کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اس میں عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کی بے عزتی ہے. آج ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بے پردگی کر کے ہم آزاد ہیں، اسلام نے برقعوں میں ڈھانک کے ہم کو تنگ بنا دیا. تو یاد رکھیے اگر تنگی اور قید ہر جگہ بری چیز ہوتی تو اسلام نے تو بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں. اسلام کہتا ہے بکرا کھا سکتے، کتا نہیں کھا سکتے. چائنا والے کہتے ہیں اسلام نے مسلمانوں کو کتنے پروٹین سے محروم کر دیا. کہتے نہیں کہتے. انگریز کہتے ہیں سور کی چربی کتنی سستی، کتنی آسان، تمہارے یہاں دوائیاں بنانا مشکل، اور ہم دیکھو کتنے پروٹین کھا جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو انگریز کہتے ہیں اسلام نے مسلمانوں کو بڑی قید میں ڈال دیا، ہم آزاد ہیں. تو کیا ہم انگریزوں کی ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ آپ اگر تھک گئے تو میں ختم کر دوں اپنی بات جلدی. بتاؤ متاثر ہوتے ہیں انگریزوں کی؟ ہم کہتے ہیں ہم اس تنگی پر خوش ہیں، مطمئن ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم وہ نہیں کھاتے اور ہم حلال کھاتے ہیں. یہ ہمیں پابند بنا کے ہمارا اکرام کیا گیا ہے. ہمیں پاک صاف کرنے کی تنگیاں، غسل جنابت ہم پہ فرض ہے، انگریزوں پہ فرض نہیں. ہم نہاتے ہیں، جمعے کے دن غسل کر کے جاتے ہیں. اب کوئی کہ یار جمعے کے دن غسل کی خام خام اسلام نے معاذ اللہ پخ لگا دی ہے، ایسے ہی چلے جاؤ میلے کو چلے. لیکن ہم خوش ہوتے ہیں، اسلام ہمیں صاف ستھرا دیکھنا چاہیے. نہا دھو کے صاف ستھرا ہو گئے پھر جاؤ. صحابہ کرام آتے تھے پہلے پسینوں میں ہوتے تھے جمعے کے دن. آپ علیہ السلام نے حکم دیا کوئی غسل کر کیے بغیر مسجد میں داخل نہیں ہو. اس میں اکرام کیا، صاف ستھرے ہو گئے. ایک انگریز نے خود لکھا ہے کہ نہانا، ہمارے ایک رشتے دار ہیں انگریزوں کے ساتھ بہت رہے، کہہ رہے لکھا کیا اس نے بتایا، بہت بڑا انگریزوں کا فلاسفر تھا، تاریخ دان تھا. اس نے اعتراف کیا کہ دنیا کی قوموں کو نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے. جب تک لوگ مسلمانوں سے خلط نہیں تھا دنیا نہانا نہیں جانتی. یہ جاوید چودھری ایک مشہور کالم نگار ہے نا اخباروں میں، اس نے ایک دفعہ مضمون لکھا فرانسیسی قوم کے بارے میں. اس نے کہا فرانسیسیوں کا جب مسلمانوں سے واسطہ پڑا ہے تو یہ نہانا سیکھے ہیں. اس سے پہلے یہ استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال نہیں جانتے تھے، نہانا تو دور کی بات. اتنے میلے اور ابھی بھی کوئی اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں. ہمارے ایک رشتے دار فرانس گئے، فرانس میرے اپنے سگے ماموں، میں نام بتا دوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے. کہہ رہے میں نے سنا دنیا میں فرانسیسی قوم انتہائی نفیس قوم، خوشبو بہت، ظاہر خوشبو ایک نفاست کی علامت ہے.
بھنگی خوشبو نہیں استعمال کرتے، خوشبو ہمیشہ نفیس قومیں استعمال کرتے، تبھی پیغمبروں نے خوشبو بہت استعمال کی. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اتنی خوشبو استعمال کرتے تھے گھر سے باہر نکلتے ہی پتہ چل جاتا تھا اللہ کے نبی تشریف لا رہے، خوشبو کے جھونکوں سے پتہ چلتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ تو پیغمبروں کی سنت، یہ تو بڑی نفیس قوم ہوگی فراس. کہہ رہے میں جب گیا تو پتہ چلا یہ کمبخت خوشبو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ بدبو دنیا کی کسی قوم میں ہے ہی نہیں، ان کی مجبوری ہے. 6 مہینے کہہ رہے نہائیں گے نہیں. یہ سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ایسے. کہہ رہے میں نے خود دیکھا صبح اٹھ کے، جو دیکھو کتنی گندگی ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، سب سے، حالانکہ رات کو مسواک کر کے سوئے ہوتے تھے، دانت صاف ہے لیکن پھر بھی انسان کا لعاب پک جاتا ہے صبح کے وقت، معدے کی خمار اور بدبو منہ میں چڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرتے تھے، منہ صاف کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے سب سے پہلے کا. کہہ رہے میں نے دیکھا صبح اٹھتے ہیں گندے دانت گندے منہ، اتنی توفیق نہیں مل رہی کہ بدبو دور کرنے کے لیے بھائی تو واش روم میں چلا جا تھوڑا کلی گلی کر لے. کہہ رہے ہیں کیا کرے گا بدبو دور کرنے؟ اسپرے ماریں گے، منہ کھڑا اسپرے چھڑکا دفتر چلے گئے تاکہ بدبو ختم. کہہ رہے مجھے پتا چلا انہوں نے خوشبو کی صنعت میں ترقی اسی لیے کی ہے کہ بدبو میں ان کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب بتاؤ، وہ تو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، یہ مسلمانوں میں لگی ہوئی ہے تنگ صبح اٹھ رہے مسواک. ہمارے یہاں تو ایسے کہ دانتوں کی پالش اتر جائے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے رگڑ رہے ہوتے ہیں، اتنا بھی نہیں رگڑنا چاہیے. تو اب کوئی کہتے کوئی اتنی پابندیوں میں جکڑ دیا اسلام نے. فرانسیسی تو یہی کہتے ہیں یہ کیا روزانہ نہا رہے ہیں، روزانہ اٹھ کے نہا رہے ہیں. ہمارے اتنا اسلام نے ہمیں غسل کا عادی بنا دیا ہے کہ بعض لوگ روزانہ نہائے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا ان کو. اور وضو تو 5 ٹائم، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مرد بھی ہوگا عورت بھی کرے گی. ایک ڈاکٹر دین پر آیا، ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹر، میں نے کہا آنے کی وجہ کیا بنی، یعنی اس کی بات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہہ رہے میں نے دیکھا جس مذہب میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا حکم ہے، 15 دفعہ، ہر نماز میں آپ 3 دفعہ ناک صاف کرتے ہیں نا وضو میں، تو 15 دفعہ جس مذہب میں ناک صاف کرنے کا حکم ہے وہ مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا. 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا حکم ہے. فجر میں آپ اٹھتے ہیں 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ناک میں چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو صحیح حدیث ہے صرف دانت صاف نہیں کرتے. صحابی کہتے میں نے دیکھا مسواک اپنے حلق کے کنارے تک لے جاتے تھے تاکہ زبان کے آخری کنارے پر جو میل کچیل ہے وہ بھی باہر نکل جائے. صحابی کہتے ہیں میں نبی کے الفاظ سن رہا ہوں، آخ آخ کی آواز آپ کے گلے سے مجھے آ رہی تھی، کیونکہ مسواک گلے تک پہنچاتے تھے، حالانکہ رات کو دانت صاف کر کے سوئیں گے، دانت صاف کر کے سوئیں. تو وہ ڈاکٹر دین کی طرف آیا، یہ چیزیں سوچ. تو اب ہم کہیں یار یہ کیا پابندی، 15 دفعہ ناک صاف کرو اس بات، صبح اٹھ کے دانت مان لو. تو ظاہر ہے جو سلیم الطبع ہوگا وہ کہے گا بھائی مجھے یہ پابندی منظور ہے، میں نہاؤں گا، صاف ستھرا رہوں گا، میرے کپڑے ناپاک ہوں گے، مجھے دھونے کا حکم ہے. بھنگی کو یہ بڑی مصیبت نظر آئی. بھنگی گٹر میں بھی چلا جاتا ہے نا، نکلتا ہے اگلے دن کسی اور کے گٹر میں، ایسے ہی رہتا ہے. بھنگی ہم کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں یار یہ پتہ نہیں گٹر میں نہیں گھس سکتے، اتنی ٹینشن. گٹر ان کے 3 دن سے بند پڑے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کے گھروں میں جا کے جناب وہ قضائے حاجت کر رہے ہیں، اپنا گٹر نہیں. ہم کہیں گے بھائی یہ تنگی ہمیں اس میں نہیں گھس سکتے، ہم اتنے گندے نہیں، اس کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا، آؤ تم صاف. تو جب طبیعت میں پاکیزگی ہوتی ہے اور طہارت اور پاکیزگی کا احساس بیدار ہو جائے تو انسان ان پابندیوں پہ خوش ہوتا ہے. فطرت اللہ، دیکھیں قرآن نے بھی بتایا، فرقان ہے نا، حق اور باطل کو جدا کرنے والی. قرآن نے دعویٰ کیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا میں نے جتنے احکام دی تمہاری نیچر اور فطرت کا حصہ ہیں. جو چیز انسان کی فطرت کا حصہ ہو اس پہ عمل کرنے میں تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. ہمیں حکم دیا ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، یہ بہت مناسب حکم ہے. انسان کی غیرت مند آدمی چاہتا بھی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دوں. ہمیں حکم دیا قرآن نے. دیکھیں میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں سگے بھائی کو زکات دے سکتا ہوں، ان کا خیال ہوتا ہے بھائی یہ تو اپنا سگا بھائی ہے، اس کو دے دی تو یہ تو اپنے ہی فائدے کی کام ہو گیا، اس لیے وہ کہتے ہیں پڑوس میں جا کے تو سگے بھائی کو. میں کہتا ہوں حدیث میں آتا ہے جس نے خونی رشتوں کو زکات دی سگے بھائی کو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، زکات کا بھی اور رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی. چونکہ انسان کی فطرت ہے بھائی اپنے بھائی کا پہلے خیال رکھوں. شریعت نے اس جذبے کی حوصلہ افزائی کی، فرمایا ہاں پڑوسی بعد میں، اپنا بھائی پہلے. تو یہ ساری فطرت کے احکامات ہیں، فطرت ان کو اپیل کرتی ہے. کوئی ایسا اگر اللہ حکم دے دے نا اپنے ماں باپ کا اکرام نہ کرو، خدا کی قسم اس حکم پہ چلنا بڑا مشکل تھا. اگر اللہ حکم دیتے بیوی سے محبت نہ کرو، بڑا مشکل حکم تھا اس حکم پہ چلنا. اللہ اگر عورت کو حکم دیتے شوہر کی اطاعت نہ کرو، جو کہے وہ ہمیشہ اس کو الٹا کیا کرو، جیسے اہل عورت میں سکھایا ہے.
انگریزوں کے یہاں یہ سکھایا گیا ہے شوہر جو کہے تم اس کی پابند نہیں ہے، الٹی چلو ہمیشہ. طلاقیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں نکلتا، اور بلکہ طلاقوں پہ آدھی جائیداد دینی پڑتی، لہٰذا طلاقیں بھی نہیں ہوتی. وہ طلاق سے تمہیں آدھی جائیداد گولی مار دو، زہر پلا دو، پتہ ہی نہ چلے کس نے پلایا. الٹے احکام جاری کیا. شریعت نے حکم دیا عورت کو کہ شوہر کی اطاعت کرے، کیونکہ نہیں کرے گی اللہ نے طاقتور شوہر ہی کو بنا. عورت اگر اس کی بات مان کے نہیں چلے گی تو میرے بھائی کمزور طاقتور کو زبردستی نہیں بنوا سکتا، اس کی مان کے چلے گا تو محبت رہے گی. اور شوہر کو حکم دیا کہ کمانے والے تم ہو، تم اس کا خیال کرو کمزور کا، یہ تم عورت ہے اس طرح کما نہیں سکتی جیسے تم کماتے ہو، لہذا سارے خرچے تم اٹھاؤ اس کا. تو بتاؤ یہ فطرت کو اپیل کرتے نہیں کرتے؟ ان میں کون سی ایسی چیز ہے جو خلاف فطرت ہو؟ انسان چاہتا بھی ایسے ہی. تو یاد رکھیے کہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں نا کہ یہ پردہ برقع یہ ٹینشن ہے، یہ جناب قیدیں ہیں، آزاد ہوں، جیسے آج کل میڈیا پہ آزادی کی باتیں ہوئی، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہم بھی ملازمتیں کریں گے. تو خدا کی قسم یہ آزادی ایسی ہے کہ سلیم الطبع عورت اس آزادی کو کبھی قبول نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں عورت کی ذلت بہت ہے، ذلت بہت ہے. میں جلدی بتا دوں، دیکھیں جب بے پردگی پھیلتی ہے نا، بے پردگی پھیلتی، سب سے بڑی ذلت کی بات عورت مرد کی ہوس کا نہ بنتی. اسلام نہیں چاہتا کہ میں نے ایک پاکیزہ عورت بنائی، اس سے اپنی خواہش ایسا مرد پورا کرے جو اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں، نہ اس کی اولاد کی نہ اس کی. اللہ نے مرد کو کہا کہ اگر تو کسی عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تجھے اس کی بہت بھاری قیمت دینا پڑے گی. وہ کیا قیمت ہے؟ ساری زندگی اس کا دال پانی، اس کی رہائش، اس کا نان نفقہ اور اس کی ہونے والی اولاد کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمہارے کندھوں پر ہے، تاکہ عورت کو ذلت سے بچایا جائے. اور دوسری بات، تمہارا مرد جب اس سے نکاح کرے گا، ایگریمنٹ تمہارے ساتھ ہوا ہے، جس عورت سے ایگریمنٹ نہیں ہوا اس کی طرف نظر اٹھانے کی اس کو اجازت نہیں. تو بتاؤ یہ پابندی عورت کے حق میں مفید ہے یا نامفید؟ بتاؤ نا. مفید. اس سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. انگریزوں کے یہاں شادیاں ہوتی بھی ہیں. ہمارے رشتے دار جاپان گئے، کہنے لگے وہاں جاپانی عورت جاپان کے مرد کے علاوہ ہر ایک کو پسند کرتی ہے، جاپنیز سے شادی کروں. میں نے کہا کیوں؟ تو بڑے پڑھے لکھے، بڑے سوٹیبل اور ڈیٹول سے نہاتے ہیں، صحیح ہے نا، 3 پیس سوٹ. ایسے جیپنیز آپ دیکھیں کتنا ڈسپلن، پریڈ ایسی ہوتی ہے جاپانیوں کی کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی پریڈ نہیں کرتی، اتنا ڈسپلن. لیکن ان کی عورتیں اپنے مردوں کو پسند نہیں کر رہی، تو ہم کیوں پسند کریں میرے بھائی؟ ہمیں ان سے محبت کرنے کی اور ان کی تعریفیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بتایا پسند اسے نہیں کرتی کہ اول تو شادی کرتے ہی نہیں، اور اگر کسی عورت سے نکاح کر بھی لیں 2-4 دن کے بعد جاتا پھر رات کو نائٹ کلر بھی. عورت کہتی ہے میں شادی کر کے بھی جیسے شادی سے پہلے تھی ویسے ہی، مجھے شوہر کی محبت شادی کے بعد بھی نہیں ملی. چائنا میں بھی یہ حال ہے. ابھی جس چائنیز شادی کا بتا رہے تھے، کہہ رہے چائنا کی عورتیں غیر ملک پٹھانوں سے شادیاں کی ہوئی ہے، چائنا کی عورتیں نے. ارے یہاں سے پٹھان جاتے تھے پٹھانوں سے دڑا دڑ شادیاں چائنیز مردوں سے نہیں کرتی. کہتے ہیں یہ کمبخت جو ہے نا شادی کر کے بھی نہیں پتا چلے گا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مار رہا ہوگا. تو اسلام نے عورت کو کس قدر عزت دی ہے، دی ہے نہیں دی؟ اتنی عزت خدا کی قسم کسی مذہب نے عورت کو نہیں دی. لیکن اسلام اس عزت کو بچانے کے لیے عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے. بس یہ آخری بات کر کے میں بات ختم کروں، تاکہ عورت کی عزت بچی رہے. کیوں حکم دیتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے عورت پردے میں رہے گی تو مرد کو عورت دیکھنے کے لیے بولو بھائی نہیں ملے. لہذا جب مرد میں خواہش ہوگی، جو اللہ نے ہر انسان کی فطرت، عورت کی بھی مرد کی بھی، تو یہ عورت کے حصول کے لیے نکاح کرنے پر مجبور ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسے پتا ہے میں اگر کسی لڑکی کو فون ملاؤں گا وہ نہیں اٹھائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کیونکہ خدا نے اس پر پابندی لگائی ہے. میں اگر کسی سے فری ہونے کی کوشش کروں گا تو وہ فری مجھ سے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ مرد سے جب ضرورت سے بات کرنا پڑے اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. فلا تخضعن بالقول. آج کہیں فون کریں نا تو خواتین فون اٹھاتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں ہیلو ایسا نکالتی ہیں، ہیلو ایسے کرتے ہیں. شوہر سے بات کریں گی تو ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کہتے ہیں چماٹ مار رہی ہے وہ پتھر کی. لیکن جب ویسے فون اٹھائیں گی اتنا خوبصورت قسم کا ہیلو نکلے گا. بعض لوگوں نے ہیلو کی شادیاں کر لی ہیں. ایک صاحب کا سچا واقعہ بتا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں وہ خاتون نے فون ہیلو، اتنا خوبصورت ہیلو. میں نے کہا یار ہیلو اتنا پیارا ہے، خود کتنی خوبصورت ہوگی. اور جناب پھر اس سے باتیں ہوتی، بڑی خوبصورت انداز میں باتیں کرتی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ بغیر دیکھے شادی کر لی. ان کا یار جب شادی کی تو بڑے پچھتائے. انہوں نے کہا بھائی جتنی خوبصورت آواز تھی نا اتنی ہی بدصورت شکل و صورت. خیر یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. تو اللہ نے عورت پہ پابندی لگائی کہ مردوں سے اختلاط نہ کریں. اس کا فائدہ عورت کو ہے، وہ یہ ہے کہ جب مردوں کو عورت دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی، نہ دفتر میں، نہ بازاروں میں،
تو مرد کیا کرے گا؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے باقاعدہ پیغام بھیجنے پر مجبور ہو جائے. وہ کہے گا بھائی ایسے تو نہیں ملے گی، لڑکی کے والد سے جا کے بات کرو، رشتہ لے کے بھیجو، اپنے والدین کو بھیجے گا، اپنی بہنوں کو بھیجے گا، بڑا سمجھائے گا، بجھائے گا، اس کے بعد عزت احترام کے ساتھ اس کو گھر لے کر آئے گا اور ساری زندگی اس کا خرچہ، اس کی اولاد کا خرچہ اٹھائے گا. لیکن اگر اس کو دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے کہ آج کل عورت بے پردہ گھوم رہی ہے، تو یاد رکھو جب کوئی عورت بے پردہ گھومتی ہے تو وہ شادی شدہ عورتوں کا بھی حق مارتی ہے. میں خدا کی قسم اتنا پریشان ہوں اس بارے میں کہ آج مرد اپنی بیویوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. ان کو ٹیلی ویژن پہ ایک سے ایک اداکارہ فنکارہ نظر آ رہی ہے، دفتروں میں ایک سے ایک حسین جمیل عورت نظر آ رہی ہے، جس کا سب سے ایک نقصان جس میں سب مبتلا ہیں، دیندار بھی بے دین بھی، وہ نقصان یہ کہ اپنی بیوی پہ اچھی لگنے نہیں لگتی. کہتے ہیں یار اس کو تو 10 سال سے دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی خود میرے پاس آیا، میں آپ کو باتیں میں ذرا کھڑی کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن حقائق ہیں یہ. ایک داڑھی والا آدمی تہجد گزار میرے پاس آیا، کہنے لگا میں بازار میں بیٹھتا ہوں، اتنی عورتیں گزرتی ہیں قریب سے، میں نظر کی حفاظت کرتا ہوں پھر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی عورتیں اور اتنا بےہودہ لباس میں، کہہ رہے اتنی اٹریکشن ہوتی ہے ان میں. کہہ رہے میں جب گھر آتا ہوں تو ایک دن میں نے اپنی بیگم سے کہا بیگم 10 سال ہو گئے مجھے یہی ڈیزائن اور یہی چہرہ دیکھتا ہے، تو کم از کم ایسا کر لے، بازار میں تو ایک کوئی سانولے رنگ کی، کوئی گورے رنگ کی، کوئی جناب سرخی مائل گوری، اور کوئی دبلی، کوئی موٹی، ہر طرح کی چیزیں مل رہی ہیں. بیگم تو کسی طرح جا کے اپنی شکل ہی تبدیل کروا لی. یہ حالات ہو گئے. وہ تو بیچارہ صاف گو تھا، اس نے بتا دیا، لیکن خدا کی قسم اکثر گھروں میں حالات ایسے ہی. بیویوں سے محبت ختم، رکھا ہوا ہے، خرچہ اٹھا رہے ہیں، خاندان معاشرے کا خوف ہے، ڈر ہے، کچھ شرافت کا بھی خیال کرتے ہیں کہ بھائی ایسے چھوڑ دیں گے کہیں ایسا نہ ہو ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ظلم. لیکن ایک طبعی محبت، دلی محبت جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ ختم ہے. میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا شرعی پردے پر، میں نے کہا سالی پر لازم ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے. تو بعض خواتین کو اتنا مشکل دین، بہنوئی سے بھی پردہ. میں نے کہا اس میں آپ کی بہن کا تحفظ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جب ایک عورت سے نکاح ہو گیا تو شریعت کہتی ہے کہ اب تم صرف اسی کو دیکھ سکتے ہو، اس کی بہنوں کو نہیں دیکھ سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جو سالیاں آگے بیٹھیں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ یار یہ والی ذرا زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے، اگر یہ اس سے کر لیتا نا یہ کمبخت میری قسمت میں نہ آتی. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے پابندی لگا دی کہ جس لڑکی کو تم لے کر آئے ہو تمہیں وہی ملے گی دیکھنے کی، باقی تم سے نقاب اوڑھیں گی، پردہ کریں گی. تو یہ کس کو فائدہ جا رہا ہے سارا؟ بولو بھائی، عورت کو جا رہا ہے. انگریز نے یہ پابندیاں ہٹا دی تو اب مرد کو تو اصل میں عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو مرد آزاد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ مرد کی آزادی بڑھتی ہے. وہ کہے گا میں اب چاہے اپنی بیگم کو دیکھوں، چاہے میں کسی سے دوستی کروں، چاہے میں نان نفقہ اٹھائے بغیر اپنی خواہش پوری کروں، میں زنا کروں، میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل پہ لڑکیوں سے بات، میں آزاد ہوں. اور عورت محدود ہو جاتی ہے. عورت کو حق مارا جاتا ہے، اس سے زانی اپنی خواہش پوری کرتا ہے مگر وہ معاوضہ اس کو نہیں دیتا جو اس کا حق ہے. عزت بھی نہیں دیتا. عزت بھی، بیوی کو تو عزت ملتی ہے. ایک بوڑھا میں نے کچھ دن پہلے دیکھا، اتنا بیچارہ ایک بیوی مر گئی رو رہا ہے. عزت کی بات ہے نا، عزت کی بات، محبت ہو جاتی ہے. بڑھاپے تک ایک دوسرے کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ محبت اللہ تعالیٰ قرآن نے بیان کیا، فرمایا هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، گرل فرینڈز پیدا نہیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر تم میں اور تمہاری بیویوں کے درمیان بے پناہ محبت، مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت کو، بے پناہ محبت اور رحمت کا جذبہ رکھا. بے پناہ محبت. گرل فرینڈ بیمار ہو جائے یہ نہیں دل کرتا کہ یہ ہو گئی ٹھیک ہو جائے گی تو دوبارہ فون کر لوں گا ورنہ بھاڑ میں جائے. بیوی بیمار ہوتی ہے، حقیقت بتاؤ، ہم سب شادی شدہ ہیں، انسان کو ترس آتا ہے، اس پہ رحم آتا ہے. یہ وہ مودہ ہے، مودہ، بے پناہ محبت. میں ایک آدمی نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور مر گئی، نفسیاتی پاگل ہو گیا. مجھے اتنا اچھا لگا وہ، میں نے کہا دیکھو کیسا غیرت مند ہے. محبت کی بات ہے نا یہ. اور عورت کے دل میں بھی اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا. شوہر کو فالج ہو جاتا ہے، لقوہ ہو جاتا ہے، بیویاں ساتھ چھوڑ کے نہیں، دعائیں کراتی، مولوی صاحب میرے میاں کو جناب یہ بیماری ہو گئی، شوگر ہو گیا، یہ ہو گیا، دعا کریں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تصور، شوگر ہو گیا، اچھا ہوا پہلے ہی ہو گیا، شادی سے پہلے ہی ہو گیا ورنہ عذاب پڑ جاتا. تو بے پردہ عورت ہونے سے مرد آزاد ہوتا ہے،
عورت پہ ظلم اور زیادتی رہتی ہے، اور عورت پردہ کرے گی، مرد پابند ہو جائے گا. ایک بزرگ فرما رہے تھے کچھ نہیں دیکھنے کو ملے گا، بولے گا میرے لیے تو میری بیگم، میرے لیے تو میری بیوی. جن معاشروں میں پردہ ہے وہاں لڑکیوں کے بالغ ہوتے ہی دھڑا دھڑ رشتے آتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں بر وقت اور عزت دار گھرانوں میں جاتی ہیں. جن علاقوں میں جتنی بے پردگی ہے وہاں عورت کو سب کچھ بنانے کے لیے تیار، کوئی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں. اور یاد رکھو جب عورت بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں تو پھر عورت کسی کی بیٹی بھی نہیں بنتی. اسے باپ سے بیٹی والی عزت نہیں ملتی، بھائی سے بہن والی عزت نہیں ملتی. انگریزوں کے ہاں بھائی بہن کا تصور کیوں ختم ہو گیا ہے؟ شادی کا تصور جب ختم ہوا تو عورت صرف گرل فرینڈ اور خواہش پوری کرنے کے لیے ہے، عورت کسی کی بیٹی. ہمارے ہاں ایک عورت کو باپ کی طرف سے علیحدہ محبت ملتی ہے. باپ کتنا اپنی بچی سے محبت کرتا ہے نا، کتنا محبت. یہ نکاح کی برکت ہے. اور بے پردگی ہوگی، نکاح کا رواج ختم، لہذا بیٹیوں کو باپ سے محبت بھی نہیں ملتی. ہمارے یہاں باپ کتنی فکر مند ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے. یہ عورت کے دل میں اللہ نے باپ کے دل میں جو بچی کی محبت، تو بچی بھی تو عورت ہے نا، یہ محبت اللہ نے اس پردے اور نکاح والے نظام کی برکت سے رکھی ہے. باپ کتنا پریشان ہوتا ہے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے، کتنوں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے بچیوں کے غم میں. تو یہ بچیوں کو اتنی عزت کہاں، کس نظام کی برکت سے مل رہی ہے؟ یہ اسلام کی جو نکاح کی پابندی اور نامحرم عورت سے اختلاط سے دور والی پابندی، اس پابندی کا فائدہ ہے عورت اٹھاتی ہے کہ لڑکی کو باپ سے عزت ملتی ہے. باپ مر جائے گا بھائیوں سے عزت ملے گی، اور نکاح کے بعد شوہر سے، اور اولاد ہونے کے بعد اولاد سے عزت ملتی ہے. بوڑھی مائیں دیکھیں، عورت کا حسن آہستہ آہستہ جب ختم ہوتا ہے اس کے بیٹے جوان، جیسے وہ بوڑھی ہوگی بیٹے جوان ہوتے چلائیں گے. بڑھاپے میں ایسی عزت ملتی ہے جو جوانی میں نہیں ملی. ہمیں یاد ہے ہماری دادی 85 سال کی جس وقت انتقال ہوا، اتنی بوڑھی، نہ صحیح سنتی تھی نہ صحیح بولتی تھی، لیکن ہمارے گھر میں ایسے کوہرام بچھا ہوا تھا، رونا دھونا، جیسے گھر کی ایک بہت اہم شخصیت ہم سے دور چلی گئی. انگریزوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے، بوڑھا مر گیا ویسے ہی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں. تو بڑھاپے میں کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے بچپن میں اولاد کو پالا، وہ اولاد اب خیال کرتی ہے، دعائیں کرواتی ہیں، دادی اماں، نانی اماں. وہ الگ بات ہے آج ہمارا معاشرے میں یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ اسلام کی پابندیاں ہیں جس میں عزت ہے، شرافت ہے. تو میں اپنے بیان کو اس پہ ختم کرتا ہوں. خواتین اللہ کے حکم پر عمل کریں، پردہ کیا کریں، اور پردہ کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ ہمارے پردے سے مردوں پر تنگی ہوگی، ہم پہ تنگی نہیں ہوگی. ہم پہ تنگی نہیں، مردوں پہ تنگی ہوگی. اور کچھ دن پردہ کر کے دیکھیں، ایسی پاکیزگی اور طہارت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. میں نے بے پردہ عورتوں کو تو بہت زیادہ پردہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سی توبہ کرتے ہوئے، لیکن باپردہ عورت کو جو پھر پردے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے پھر بے پردگی بڑا مشکل کام بن رہا ہے. اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، تحفظ محسوس ہوتا ہے. تو اور اسلام میں جو سب سے اہم حکم ہے نماز کی پابندی. جب اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو یہ نجاست والی بات ہے، ناپاکی والی بات ہے کہ انسان اس خدا کے شکر کے لیے اس کے سامنے سجدہ نہ کرے. تو ہم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، شکر ادا کریں. اسلام نے ہماری عبادت اتنی پاکیزہ بنائی. ہندو دیکھو مندروں میں گندے ہو کے جاتے ہیں، گندے ہو کے باہر نکلتے ہیں. ہمیں حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو نمازوں سے پہلے، صاف ستھرے کپڑے ہوں، وضو ہو. عورت کو حکم دیا پورے جسم کو ڈھانک لے، اسکارف پہن لے، پورا جسم ڈھکے گا. اس پاکیز خواتین اپنے دل سے پوچھیں، نماز پڑھنے کے بعد طبیعت میں سکون محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پورا جسم ڈھکا ہوتا ہے. اس پورے جسم ڈھکے کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، اس لیے طبیعت میں سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پابندیوں کی حکمت اور مصلحت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پابندیوں کو اپنے حق میں رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پابندیوں پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک.